آپ کے گلے سے لے کر ناف کے نیچے تک چاک کیا اور آپ کا دل مبارک نکال کے سونے کے تشت میں رکھا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر یہ سونے کا تھال جو تھا اس میں حکمت اور ایمان اس کو بھرے ہوئے کو آپ کے دل میں انڈیل دیا، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا۔ یہاں ان کہانیاں سنانے والوں کی بھی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی جو زور لگا لگا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج پہ گئے، واپس آئے تو بھی کنڈا حرکت کر رہا تھا، دروازے سے گیا ہی نہیں۔ جب وہ سواری لا کے کھڑی کی تو سید المرسلین قریب ہوئے تو وہ شرما گئی کیونکہ کسی نے آج تک سواری کی نہیں۔ تو جبریل کہنے لگے سید المرسلین کی سواری پہ آپ پیچھے ہٹی ہو؟ اس کے پسینے چھوٹ کے حیا کی وجہ سے کہ سید المرسلین مجھ پہ سواری کرنے لگے۔ جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد تھے وہ البیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے اس طرح 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ حدیث کی تمنا یہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا کر کے اکٹھا دفنا دیجیے۔ ایک کو پھینکا، 2 کو، 3 کو، جب اس بچے کو پھینکا جو دودھ پی رہا تھا، جس کے ہونٹوں پہ بھی دودھ کے قطرات تھے، تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے یہ بھی چلے گا؟ تو اللہ نے اس کی زبان کو ایک بیٹا اللہ نے دیا، بیمار ہو گیا، قامد اپنے کام کاج پہ گیا ہے، بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا، نہ اس نے شور مچایا، نہ بین کیا، نہ آج کل کے ماحول کے مطابق ٹکریں ماری، انا للہ پڑا، خود ہی غسل دیا، خود ہی کفن دیا، خود ہی خوشبو لگائی اور گھر کے ایک زاویے کونے میں لٹا دیا۔ قامد آیا، اس کو نہیں بتایا کیا ہوا ہے، وہ بھی آیا ہے تھکا ہوا۔ یہ جو معجزات اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کیے، بد نصیبی ہے ان لوگوں کی، کچھ لوگ زندیق جن کو کہتے ہیں، بے دین لوگ، انہوں نے اسراء اور معراج کا بھی انکار کر دیا۔ ایک چوتھا گروہ آ گیا، نہ جانے کس بنیاد پر دنیا کے اندر جتنی کتب حدیث ہیں کسی حدیث کی کتاب میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی، انہوں نے ایک خاص دن بنا لی۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقی وامتنانی، اما بعد۔ سید المرسلین اپنے چچا کی وفات، اپنی بیوی کی وفات، مشرکین مکہ کی تکلیفوں اور طائف کی بستی سے غم ملنے کے بعد سخت پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو زائل کرنے کے لیے آسمانوں کی سیر کروا دی۔ جب یہ غموں کے پہاڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان غموں کو ہلکا کرنے کے لیے ایک ایسا انعام اپنے پیغمبر کو دیا، اور وہ انعام کیا تھا؟ رات کے کچھ حصے میں، ایک ہی رات کے کچھ حصے میں 40 دن کا سفر مکہ سے بیت المقدس کا ہے وہ بھی طے کروایا، جس کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کروائی جس کو معراج کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس اسراء اور معراج، یہ جو معجزات اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کیے، بد نصیبی ہے ان لوگوں کی، کچھ لوگ زندیق جن کو کہتے ہیں، بے دین لوگ، انہوں نے اسراء اور معراج کا بھی انکار کر دیا۔ تو میں نے خطبے کے شروع میں یہ بات بیان کی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے یہی سچا مومن ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور کچھ نے کہا کہ ہاں ہوا ہوگا، لیکن خواب میں اللہ نے سیر کروائی۔ اگر خواب میں سیر کروائی تو قریشیوں کو، مشرکین کو کوئی اختلاف ہونا تھا؟ خواب تو کچھ بھی بندہ دیکھ سکتا، ان کو تو اس لیے پریشانی ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بیداری کی حالت میں ہو اور ایک ہی رات میں 40 دن کا سفر ہو اور جسم اور روح دونوں چیزیں ہوں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمانوں پہ بھی کوئی جا سکتا ہے؟ ان کے لیے انکار کی وجہ یہ بنی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا تو ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا خواب، لیکن اللہ کے رسول کے تو خواب بھی سچے، کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تنام عینای ولا ینام قلبی، اللہ کے رسول فرماتے میری آنکھیں تو سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ انبیاء کی ایسی حالت ہوتی۔ بعض لوگوں نے اس بات کا انکار کیا، لیکن سچے مومنوں نے اس کو بھی مانا کہ اللہ کے رسول کو یہ اسراء اور معراج جو کروائی گئی یہ بیداری کی حالت میں ہوئی، روح اور جسم دونوں کے ساتھ کروائے گی۔ بعض نے یہ بھی کہا بس روح کو سیر اللہ نے کروائی ہوگی۔ یعنی انسان جب قرآن اور حدیث سے الگ ہوتا ہے اس قدر بے وقوف ہو جاتا ہے
کہ جس ہستی کو اللہ عز و جلال نے پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع بنایا ہے، وہ ہستی معراج اور اسراء پہ بات کر رہی ہے اور قرآن نے بیان کیا ہے، پھر بھی عقل کے گھوڑے دوڑاتی ہو، نہیں ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا۔ کروانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے کروائی سیر، کرنے والا حقائق بیان کر رہا ہے، نہ رب پہ یقین ہے نہ اس کے محبوب پہ یقین ہے، اپنی اس ذلیل عقل پہ یقین کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کو ٹھکرا دیتا۔ کون سی عقل؟ جس کے کوئی میرز ہی نہیں ہے، یہ برائی کو اچھا سمجھ لے تو برائی پہ لگ جاتا ہے انسان۔ اس لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے سامنے قرآن و حدیث آئے، وہ کہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح سیدنا ابو بکر نے اسی قصے کو سنا تھا اور ابو جہل کو موقع ملا تھا، اس نے کہا جانتے ہو آپ کے دوست کہہ رہے ہیں میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں یہ سیر ہوئی ہو۔ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے محمد مصطفیٰ کی بات کے بعد کہ اس سے بڑی حقیقت دنیا کے اندر اللہ نے اتاری نہیں۔ زنادقہ سے فارغ ہوئے جو مانتے نہیں ہیں اسراء و معراج کی بات، ایسے لوگوں کی بات آ گئی جو کہتے ہیں نہیں روح کی ہوئی ہوگی، خواب میں ہوئی ہوگی۔ ایک چوتھا گروہ آ گیا، نہ جانے کس بنیاد پر دنیا کے اندر جتنی کتب حدیث ہیں، کسی حدیث کی کتاب میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی، انہوں نے ایک خاص دن بنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جب ہوئی، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور سب جانتے ہیں کہ آپ نے مکہ میں کتنے سال گزارے؟ 13 سال، اور مدینہ میں کتنے سال گزارے؟ 51 سال 9 ماہ اور 28 دن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب آپ کو معراج کروائی گئی۔ کوئی کہتے ہیں نبوت ہجرت سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، اور وہ بات جس پہ جمہور علماء ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہجرت سے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معراج کا واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو 1 سال کا ہوا ہے، اکثر علماء کا یہ کہنا ہے یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب کروائی گئی تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ کس طرح حدیث نے لمحہ بلمحہ اس حقیقت کو بیان کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور دوسری روایات میں ہے کہ میں گھر میں تھا تو میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا۔ یہاں ان کہانیاں سنانے والوں کی بھی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی جو زور لگا لگا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معراج پہ گئے، واپس آئے تو بھی کنڈا حرکت کر رہا تھا، دروازے سے گئے ہی نہیں۔ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے، روایت صحیح بخاری کی 7517۔ ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے یہی وہ ہستی، دوسرا کہتا ہے روئے زمین پہ سب سے بہترین یہی ہستی ہے، تیسرا کہتا ہے چلو پھر ان کو لے کے چلتے ہیں۔ وہاں سے لیا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ جبریل امین نے سب سے پہلا کام یہ کیا جو اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ، آپ کے گلے سے لے کر ناف کے نیچے تک چاک کیا اور آپ کا دل مبارک نکال کے سونے کے تشت میں رکھا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر یہ سونے کا تھال جو تھا اس میں حکمت اور ایمان اس کو بھرے ہوئے کو آپ کے دل میں انڈیل دیا اور پھر اسی طرح بند کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3342، کہ اللہ کے رسول فرماتے فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا، میں مکہ میں تھا تو جبریل نے میرے سینے کو بھی چاک کیا اور ایک تھال جو ہے وہ حکمت، دانائی اور ایمان سے لبریز میرے سینے میں الٹا کے اس کو بند کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ کے حکم سے براق لائی گئی۔ براق کیا ہے؟ گدھے سے بڑا جانور اور گھوڑے سے چھوٹا جانور،
آج عام لفظوں میں خچر بولتے ہیں اس کو. سفید رنگ کا یہ جانور، لیکن اس کی پشت بہت لمبی تھی. یہ ایسا جانور جس پہ آج تک کسی نے سواری نہیں کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 128، جب وہ سواری لا کے کھڑی کی تو سید المرسلین قریب ہوئے تو وہ شرما گئی، کیونکہ کسی نے آج تک سواری کی نہیں تھی. تو جبریل کہنے لگے سید المرسلین کی سواری پہ آپ پیچھے ہٹی ہو؟ فرفق عرقا، اس کے پسینے چھوٹ گئے حیا کی وجہ سے کہ سید المرسلین مجھ پہ سواری کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اس سواری پہ سوار ہوا اور جبریل بھی میرے ساتھ. وہ ایک قدم اٹھاتی جہاں تک نظر جاتی ہے اتنا سفر طے کرتی. 40 دن کا سفر جو مکہ سے شام تک کا ہے، جزء من اللیل، رات کے ایک حصے میں ہی اللہ ذوالجلال نے یہ سفر مکمل کر. یہاں انسان کے ایمان کا امتحان ہے کہ 40 دن کا سفر ایک رات میں کیسے ہو گیا. جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، یہ میرز میرے اور آپ کے ہیں، وہ میرز کا پابند نہیں ہے، وہ خالق ہے. یہ بنیاد ہے. بیت المقدس میں پہنچے، جامع ترمذی کی روایت ہے 3132، سید المرسلین سواری سے اترے تو آپ سواری کو باندھنے لگے تو جبریل نے کہا نہیں، یہاں باقی انبیاء کی سواریاں ہیں، یہاں نہیں، آپ کی سواری اندر جائے گی. جبریل نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے پتھر میں سوراخ کیا اور کہا آپ کی سواری یہاں باندھی جائے. ساتھ ہی آپ کی مہمان نوازی کے لیے آپ کو 2 چیزیں پیش کی گئیں. جس طرح معراج میں بھی ایسا آئے گا واقعہ جو بھی آپ ذکر کریں گے، وہاں پہنچنے پر بھی آپ کو شراب پیش کی گئی اور آپ کو دودھ پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کر لیا اور دودھ لے لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر صحیح بخاری کی روایت ہے 3394، جبریل نے ایک بات کہہ دی جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اخذت الفطرہ، آپ نے فطرت کو لے لیا ہے دودھ کو. وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے. سید المرسلین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شراب سے ہمیشہ گمراہ ہی بندہ ہوتا. 10 چیزوں کو لعنت کی گئی ہے، شراب پینے پلانے والے، بنانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، اٹھا کے لے جانے والے، سب چیزوں پہ، قیمت پہ. ساتھ یہ فرمایا کہ ام الخبائث سے خباثتوں کی ماں جو ہے یہ شراب ہے. اس لیے فرمایا جو توبہ نہیں کرتا شراب میں دھت رہتا ہے، مدمن الخمر، اس پہ جنت حرام ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اگلے سفر کے لیے اللہ ذوالجلال نے ان کو تیار کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے 172، جس بات میں اس بات کا تذکرہ ہے فحانت الصلاة فأممتهم، نماز کا وقت ہوا، میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے تو جبریل امین فرماتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذا مالک صاحب النار فسلم علیہ فالتفت الیہ فبدأنی بالسلام. جبریل کہنے لگے یہ جہنم کا داروغہ فرشتہ بھی آیا ہے، اس کو سلام کہیے. میں نے جب دیکھا تو فرشتے نے مجھے پہلے سلام کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء الدنیا. جبریل نے میرے ہاتھ سے پکڑا، دوبارہ ہم سواری پہ بیٹھے، ایک اگلے سفر کی روانہ، پہلے آسمان کی طرف چڑھ گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے 7517، جب پہنچے آسمان کے دروازے بند تھے. فاستفتح الباب، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا. آواز آئی کون ہے؟ جبریل فرمانے لگے میں جبریل ہوں. ومن معک، آپ کے ساتھ ہستی کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے نے سوال کیا کیا اس ہستی کو بلاوا آیا تھا؟ تو میں نے کہا جی ہاں. دروازہ کھولا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے اندر ایک بات بیان کر رہے ہیں
کہ جو ہی دروازہ کھولا تو فرشتے نے کہا فمرحبا به واہلا، اس ہستی کو خوش آمدید، فیستبشر به اہل السماء، پہلے آسمان کے سارے فرشتے خوش ہوئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آ گئے۔ لا يعلم اہل السماء بما يريد اللہ به فی الارض حتى يعلمهم، لیکن ساتھ ہی صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کو کیوں بلایا ہے، کیونکہ فرشتے غیب نہیں جانتے، اور کچھ پتا نہیں تھا فرشتوں کو کہ زمین پہ اللہ ذوالجلال اس مبارک ہستی سے کام کیا لینا چاہ رہی ہے، حتی یعلمہم، جب تک اللہ بتا نہ دے۔ یہاں بھی تھوڑی سی اپنی عقل کو بیدار کیجئے گا، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہہ دیتے ہیں نا یہ کیسے ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بین السماء الدنیا والتی تلیہا 500 عام، 500 سال سفر کریں تو پہلے آسمان کا یہ سفر۔ تو ظاہر ہے یہ کون سا سفر ہے بھلا، جہاں تک نظر جائے ایک قدم اٹھائے تو سواری نے وہاں تک پہنچانا تھا۔ پھر آسمان کی تھکنس بھی جو ہے 500 سال اس کی ہے، ہر آسمان کا ایسی مسئلہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک مختلف انبیاء علیہ والسلام سے ملاقات بھی کروائی اور سیر بھی کروائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ساتویں آسمان پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد تھے وہ البیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے، اس طرح ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں 70,000 فرشتے اس گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2891۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کب سے اللہ نے بنایا، ایک فرشتے کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آنی۔ کیلکولیشن کا نظام اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، جتنے یہ کھرب کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرشتوں کا تعارف کرواتے ہوئے اتنا بتایا ہے کہ مومن تو ایمان لاتا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 854 کہ جو 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کندھے سے کان تک کا سفر جو ہے مسیرۃ 700 عام، 700 سال سفر کیا جائے تو فرشتے کے کندھے سے اس کا کان آئے گا۔ وہ خود فرشتہ کتنا بڑا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو 3 چیزیں پیش کی گئی، شہد بھی پیش کیا گیا، شراب بھی پیش کی گئی اور دودھ بھی پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3877، آپ نے یہاں بھی دودھ کو اختیار کیا، یہاں بھی جبریل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو لے لیا۔ جو دودھ کے ساتھ لگا رہے گا واقعتاً فطرت کو اختیار کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا سکھائی ہے، اور آپ کو یاد ہوگی دودھ پی کے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ بولے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو ہم دودھ تو پیتے نہیں، ہم تو پانی والا دودھ پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، تو اس کی تو کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اللہ یہ اور عطا کر دے، اس میں برکت ڈال دے۔ سیدنا عمر دودھ پیتے رو پڑے، کسی نے پوچھا یہ کیا؟ اللہ کی نعمت ہے، کہا اس لیے تو رویا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے نعمت عطا کر دی۔ تعجب یہ ہے اگر کوئی یہاں محترم ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں واپس نہ کیا کرو، ثلاث لا ترد الطیب واللبن والوسائد، کوئی خوشبو پیش کرے تو واپس نہ کرو، دودھ پیش کرے تو واپس نہ کرو، کوئی تکیہ کشن پیش کرے ٹیک لگانے کے لیے تو واپس نہ کیا کرو۔ لیکن آج کہتے ہیں دودھ نہیں پینا۔ زندگی کے آخری رمق تک اپنی ہڈیوں کی مضبوطی اگر کچھ آتا ہے تو دودھ سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن ہاں کچھ چند دنوں میں احتیاط کی اگر کوئی بات ہو تو یہ ایک الگ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، آپ کو پھر جنت کا نظارہ کروایا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ادخلت الجنہ فاذا فیہا جنابذ اللؤلؤ، میں جنت میں داخل ہوا تو موتیوں کے مینار بنے ہوئے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے جنت کا نظارہ کروایا۔ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور جنت کی مٹی جو تھی وہ ساری کی ساری کستوری تھی۔ موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں۔ جبریل سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جبریل جواب دیتے ہیں یہ اللہ ذوالجلال نے جو آپ کو انعام کیا ہے یہ حوض کوثر ہے۔ وہاں برتن اتنے ہیں حوض کوثر پہ کہ جتنے عدد نجوم السماء، جتنے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے۔ جو بھی آئے گا حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول اسے پلائیں گے۔ جس نے پی لیا بقیہ جنت کی جو زندگی ہے نہ ختم ہونے والی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سیدنا بلال کی آواز سنی، جنت میں چلتے چلتے پوچھا یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ جواب ملا یہ بلال ہیں جو چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی۔ واپسی بھی آ کے پوچھا بما سبقتنی، بلال وہ اتنا بڑا تمہیں اللہ نے انعام دیا کیا کرتے ہو؟ کہا آپ نے تو سکھایا تھا ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جب بھی بے وضو ہو جاؤں فوراً وضو کرتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کالے رنگ کا غلام چلتا زمین پہ تھا، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جب وہاں آگے آیا فأتيت على قصر مربع مشرف، بہت بلند ایک محل، اس قدر خوبصورت۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اور سب سونے کا یہ محل بنا ہوا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3689۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ جبریل نے کہا یہ ایک عربی کا محل ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو عربی ہوں۔ جبریل نے پھر کہا یہ قریشی کا محل ہے، عربی ہے لیکن قریشی ہے۔ کہا میں قریشی بھی ہوں۔ جبریل نے پھر کہا کہ یہ قریشی کا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا قریشی تو میں بھی ہوں لیکن یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ کی امتی کا محل ہے۔ میں نے پوچھا محمد تو میں ہوا، یہ میرے کس امتی کا گھر ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا یہ عمر کا محل ہے۔ کوئی مچلتا ہے کوئی اچلتا ہے تو اس کی اپنی شوق اور ذوق کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیارے صحابی کا جنت میں گھر بھی دکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جب واپس آئے، عمر میرا جی چاہا کہ میں گھر میں داخل ہو کے دیکھوں لیکن تیری غیرت یاد آ گئی تو پھر میں اندر نہیں گیا۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں ما کنت لأغار علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پہ غیرت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے ہوئے اتت علی رائحۃ طیبہ، بہت اچھی خوشبو آئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، کہا یہ ماشطہ بنت فرعون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ ماشطہ بنت فرعون یہ کون ہے؟ اس کا کیا قصہ ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، یہ آیا اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو کہتی ہے بسم اللہ۔ کہتی ہے اللہ کون ہے؟ نے کہا میرا رب اور تیرا رب۔ کہا رب تو فرعون ہے۔ کہا فرعون کا بھی رب ہے۔ بات فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے بلایا باز آ جاؤ، کہا یہ نہیں ہو سکتا، رب وہی ہے۔ توحید پہ کمپرومائز نہیں، توحید پہ کمپرومائز مومن نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ توحید پہ کمپرومائز اس وقت ہوتا ہے جب شیطان کے شکنجے میں انسان آ جاتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت جو ہے اس سے قیمتی چیز انسان کی زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں۔ فرعون نے آرڈر کیا اس کو اور اس کے بچوں کو بھی تپتے تیل میں پھینک دیا جائے۔ سب کو لایا گیا۔ جب حکم دیا گیا تانبے کا ایک بہت بڑے تھال میں آگ کے اوپر رکھا گیا، تیل ڈالا گیا۔ ماں کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن میری ایک تمنا یہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا کر کے اکٹھا دفنا دیجیے۔ ایک کو پھینکا، 2 کو، 3 کو۔ جب اس بچے کو پھینکا جو دودھ پی رہا تھا، جس کے ہونٹوں پہ بھی دودھ کے قطرات تھے، تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے یہ بھی جلے گا
تو اللہ نے اس کی زبان کو جاری کر دیا اور کہا اصبری یا امہ فإنکی علی الحق، میری ماں صبر کرنا، حق والے بے صبرے نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے پاس چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کی جنت میں آواز آ رہی ہے؟ جواب ملا یہ حارث بن نعمان ہے، روئے زمین پہ سب سے بڑا خدمت گزار ماں کا یہ شخص ہے، یہ پڑھتا قرآن زمین پہ بیٹھا ہے، اس کی تلاوت کی آواز جنت پہنچتی ہے۔ آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی معراج پہ، آپ آگے جاتے ہیں خوشبو آتی، پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ غمیصہ بنت ملحان ہے۔ یہ کون ہے غمیصہ بنت ملحان؟ ایک بیٹا اللہ نے دیا، بیمار ہو گیا، خامد اپنے کام کاج پہ گیا ہے، بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا، نہ اس نے شور مچایا، نہ بین کیا، نہ آج کل کے ماحول کے مطابق ٹکریں ماری، نہ اپنا گریبان چاک کیا، نہ اپنے ہی چہرے پہ تمانچے رسید کیے، انا للہ پڑھا، غسلت ہو، کفنت ہو، حنطت ہو، خود ہی غسل دیا، خود ہی کفن دیا، خود ہی خوشبو لگائی اور گھر کے ایک زاویے کونے میں لٹا دیا۔ خامد آیا، اس کو نہیں بتایا کیا ہوا ہے، وہ بھی آیا ہے تھکا ہوا۔ یہ آداب ہیں جن کو آج امت بھول گئی۔ باپ نے آ کے پوچھا کیف ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو جواب دیکھیے گا، یہ تھی اللہ کے رسول کی تربیت۔ بیٹا کیسا ہے؟ کہتی اہدہ ما کان، پہلے سے سکون میں ہے۔ جب فوت ہو گیا تو کس کے پاس چلا گیا؟ تو یہ تو ایک بناوٹی بات ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ 70 کا کیا معنی؟ 70 کر بھی مائیں جمع ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال جیسی محبت دے ہی نہیں سکتی، کیونکہ 70 کا تذکرہ ہی نہیں حدیث میں۔ یہ تو اللہ کی رحمت کو بہت چھوٹا بیان کیا جس نے کیا۔ اگر بھول گیا ہے تو اللہ اسے معاف کرے، اور اگر جان بوجھ کے کہتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اتنی بڑی محبت، اتنی بڑی رحمت، 100 رحمتیں اللہ نے پیدا کی، ایک رحمت صرف دنیا میں بھیجی ہے، 99 تو اپنے پاس چھپائی ہوئی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر انسانوں، جانوروں، پرندوں، ہر چیز کی محبت اللہ کی ایک رحمت کی مرہون منت ہے۔ تو 70 کا کیا معنی ہوا؟ اپنی افکار کی درستگی کیا کریں، وہ چیز جو قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کو فکر بنائیے، یہی وہ ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، بناوٹی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی سیر، اس عورت کی جب خوشبو آئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کھانا پیش کیا، اس عورت نے کچھ وقت کے بعد ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، پھر اپنے آپ کو اس نے بہتر کیا اور اپنے خامند کے پاس آئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پوچھتی ہے لو ان قوما استعاروا شيئا، اگر کسی قوم نے ادھار لیا ہو تو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ خامند نے کہا کرنا چاہیے۔ قال هم يمنعوا، کیا ٹھیک ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنا؟ کہتے بئس ما قالوا، ادھار جو لے اس کی تو ذمہ داری ہے، انما جزاء السلف الحمد والادا، کہ وہ جس سے قرض لیا ہے وقت پہ واپس کر دے اور ڈھیروں دعائیں دے کہ مشکل میں کام آیا ہے۔ تو غمیصہ کہتی ہیں اب ابنک، اللہ نے بیٹا ادھار دیا ہے، واپس لے گئی۔ اس قدر صبر کی پہاڑ عورت، شور تک نہیں مچایا۔ آج تو لیٹ ہو جائے خامن آفس سے تو اللہ کے پاس بیٹا چلا جائے، وہ کہتی مارا ہی تم نے، تم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے اس لیے فوت ہو گیا۔ حالانکہ اس بی بی کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ تجھے اور اولاد دے، ڈاکٹر نہیں بچایا کرتے، اللہ کی رحمت بچاتی ہے۔ دوائی لینی چاہیے، بر وقت لینی چاہیے، علاج سنت ہے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو ڈاکٹر سے ڈرتے ہوئے ملک الموت نے کہنا تھا سر مجھے نہ کوئی انجیکشن لگا دینا، میں نہیں ادھر آتا۔ یہ سب کی سب باتیں لوگوں کی ہیں، اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سابقہ اللہ کا آ کے ان کو موڑ دے۔ جب حکم آیا ہے کہ اللہ ذوالجلال کا ہے تو فرشتے نے اس وقت جان قبض کر لینی ہے، وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، مریض کی تو دور کی بات۔ اس لیے عقائد میں خلل نہ لایا کریں، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے، دوائی لیں گے، علاج کروائیں گے، ضد نہیں کریں گے، لیکن یقین کیا ہے؟ اللہ نے چاہا تو اس دوائی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوگی تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جہنم بھی وہاں دکھائی گئی، میں نے دیکھا ایک ایسے شخص کو جس کے ناخن تانبے کے بنے ہیں اور اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہا ہے، سینے کو نوچ رہا ہے،
मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबतें करते हैं, चुगलियां करते। काश ये बात सुन के कुछ चुगली और गीबत से बाज आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में ये भी देखा, कुछ ऐसी कौम थी जो मुर्दार खा रही थी। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये वो लोग हैं यअकुलून लुहूम अन्नास, जो लोगों की गीबत करते हैं, उनको ये सजा दी जा रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने देखा कि एक खून की नहर है, एक बाहर खड़ा इंसान, उसके हाथ में पत्थर हैं, ढेर लगा हुआ है, वो खून के उस नहर से गोते खाता हुआ एक शख्स किनारे की तरफ आना चाहता है। ये शख्स जो फरिश्ता है पत्थर मारता उसके मुंह में, वापस पत्थर उसे वहां तक पहुंचा देता है। पूछा ये कौन है? फरमाया ये सूदखोर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि बूढ़े बच्चे मुख्तलिफ किस्म के लोग तन्नूर जैसी जगह आग में जल रहे हैं, चीखें आ रही हैं। पूछा ये कौन है? कहा ये बदकार लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां जहन्नम की सैर करवाई गई, वहां जहन्नम भी दिखाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा कुछ करवाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने सिदरतुल मुंतहा तक बुलाया। जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो सिदरतुल मुंतहा है जिसके बारे में आसार नकल करते हैं, जहाँ अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के ऑर्डर एक्सचेंज होते हैं। ये एक सोने का बना हुआ तख्त है जहाँ अल्लाह अज़्ज़ल जलाल का हुक्म होता है, फिर फरिश्तों तक मुंतकिल होता है। और जिब्रील अमीन को अल्लाह के रसूल ने वहाँ देखा। एक उस वक्त देखा जब सूरतुल मुदस्सिर नाज़िल हुई, और एक उस वक्त देखा। और जिब्रील अमीन और अल्लाह के रसूल के दरमियान इतना ही फासला था, फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, 2 कौस के बराबर। और सय्यदुल मुरसलीन बयान करते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन को देखा, जिब्रील अमीन के 600 पर थे, एक पर ने पूरे आसमान को घेरा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब मैं मेराज पे गया तो मुझे 3 तोहफे मिले, 5 नमाजें, और दूसरा तोहफा ये था कि मेरी उम्मत की सफ़ों को फरिश्तों की सफ़ों जैसा बना दिया गया। और तीसरा, अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे से जो ख़जाने रखे हैं, अल्लाह ने उन ख़जानों में से एक तोहफ़ा मुझे दिया। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें जो रात को पढ़ के सो जाए उसे काफ़ी हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जिस आसमान पे भी गया हूँ, हर फरिश्ते ने वापसी पे मुझे ये कहा, अलैका बिल हिजामा, हिजामा करो, हिजामा करो, जिसको आज आप भी जानते हैं सिंगी लगाना कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद की 17, 19 और 21 तारीख को हिजामा करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के पैगम्बर का ये भी फरमान है, खैरु मा तदावैतुम बिही अल हिजामा, बेहतरीन इलाज जो है ये हिजामा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज मुबारक था, ज़िंदगी में जब भी जिस्म के किसी हिस्से पे कोई चोट लगती तो आप मेहंदी लगाते, सर पे किसी को चोट आती तो पुरानी चटाई को जलाकर वो राख रखते। जब जिसको आज ब्लड प्रेशर कह देते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी किसी इस तरह की शिकायत हो तो हिजामा करवाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बयान की है कि आप बुध के दिन हिजामा ना करवाएं। एक शख्स ने बुध के दिन हिजामा करवाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दिन हिजामा करवाने से नुकसान हो सकता है, और कभी भी सर पे ना करवाओ। एक शख्स ने करवाया, वो अपनी अक्ल खो बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरामीन, दुनिया की मेडिकल और साइंस इस बात को भी अप्रूव कर रही है कि अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक है। काश मोमिनों का ईमान उससे भी मजबूत हो कि अल्लाह ने इससे बड़ी सच्चाई दुनिया में उतारी कोई नहीं है। अल्लाह ताला ये ईमान हम सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावना।